بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى۔ اور اس کا ایک بڑا کرم کیا ہے؟ 4 الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر قلم یعنی کیا چیز؟ یعنی وہ آلہ کہ جس کے ذریعے علم کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا ہے، سٹور کر لیا جاتا ہے ڈیٹا کو۔ مثال کے طور پر اگر اس کو انسان کی زندگی سے نکال دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا حصہ گزشتہ افراد کی جو محنتیں تھیں، ان کے جو تجربات تھے، ان کی جو تحقیقات تھی، وہ ضائع ہو جائے گا، اور انسان کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ سست ہو جاتی، بہت مشکل ہو جاتا اگر قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کرنا نہ بتایا جاتا انسان کو۔ تو خداوند عالم بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے، وہ سب سے بڑا کریم۔ اور آپ دیکھیے اپنے آپ کو سب سے بڑا کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو، کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کو؟ قلم کے ذریعے علم سکھانے کے ساتھ۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ دین اسلام میں علم، لکھنا، محفوظ کرنا علم کو، یہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی گویا اسلام کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی علم کی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسلام کی تحریک یعنی علم کی تحریک، یعنی جہالت کے خاتمے کی تحریک۔ اور اللہ اپنے جو احسانات خلق کرنے کے بعد اللہ جو اپنا بڑا احسان انسان کو بتا رہا ہے وہ ہے علم، اور علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تعلیم دی۔ 5 علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ تعلیم دی۔ تعلیم عربی زبان ہی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے علم سکھانا، علم کو منتقل کرنا۔ استاد تعلیم دیتا ہے یعنی اپنے علم کو اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کرتا ہے۔ علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بہت ساری چیزیں مراد ہیں۔ نمبر 1، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مثلا ہم فرض کریں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اس نے انسان کو سکھایا، اس بچے کو تو نے زندہ رہنے کے لیے غذا ماں کے بدن سے اپنے بدن میں کیسے منتقل کرنی، اور دیگر چیزیں آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد اس نے انسان کے اندر عقل رکھ دی، اس نے انسان کے اندر سماعت رکھ دی، اس نے انسان کے اندر دیکھنے کی قوت رکھ دی، سونگھنے کی قوت رکھ دی، چکھنے کی قوت رکھ دی، لمس کرنے کی، محسوس کرنے کی قوت رکھ دی۔ یہ سب علم سکھانے کا اہتمام ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے، اپنے حواس خمسہ کے ذریعے یہ ساری معلومات آج جو میرے اور آپ کے پاس ہیں، ہم جانتے ہیں کہاں سے آئی ہیں؟ اسی سسٹم سے آئی ہیں۔ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جس نے خلق کیا احسن تقویم میں انسان کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ابھی سورہ 3 میں یہ بات گزری۔ یہ بھی علم سکھانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ علم کہ جو انسان اپنے آپ نہیں سیکھ سکتا تھا، قدرت نہیں رکھتا تھا، دسترس پہنچ نہیں رکھتا تھا اس علم تک، وہ وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے
انسان تک پہنچانے کا اہتمام کیا تاکہ انسان اس منزل کو پا لے جو اللہ نے اس کے لیے مد نظر رکھی ہے، اس بہترین مقام تک انسان پہنچ جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جس تک پہنچنے کے لیے اس کی آزمائش کی ہے، اس کو یہ تمام ٹولز آلات دے کر، جس میں عقل ہے، حواس خمسہ ہے، اور اس کے بعد اپنے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ سارا انتظام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میدان ہے، اس میں جتنا آگے نکل سکتے ہو، اپنا مقام پیدا کر سکتے ہو، پیدا کرو۔ لیکن اس کو ٹھکرا دو گے تو پھر پستیوں میں بھی بہت سارے نچلے مقامات انسان کے انتظار میں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے کتنا کچھ جانتا ہوتا ہے، لیکن خدا نے ایسا انتظام کر دیا کہ ایسے ایسے عظیم انسان دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیے، اور ان سب سے اوپر اللہ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اسی دنیا میں تمہاری انتہا نہیں ہے، ہم تمہیں ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی اور عزت اور ترقی تمہارے لیے تمہیں عطا ہوگی، اور آخرت میں ابدی ہمیشہ رہنے والی عزت اور نعمت بھی تمہیں عطا ہوگی۔ یہ دین کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 6 میں خداوند عالم انسان کو خبردار فرماتا ہے کہ یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں تم پر، خلق اس نے کیا، علم اس نے سکھایا، یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بجائے شکر گزاری کے، اس کی اطاعت کے، سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اور کیوں وہ سرکشی کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 6، کلا، ہرگز نہیں۔ اس ہرگز نہیں سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان اللہ کو جھک جاتا، اس کی اطاعت کرتا، لیکن ہرگز انسان ایسا نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ یطغی طغیان سے ہے، طغیان یعنی سرکشی۔ آپ سنتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی، دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی مثلا سیلاب، طوفان وغیرہ آ جاتا ہے۔ ان الانسان لیطغی، انسان بھی طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ آیت نمبر 7، کیوں کرتا ہے یہ سرکشی؟ ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے، بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس جب دنیا کی طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، دنیا کی نعمتیں، وسائل، مال و دولت آ جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کے کام دنیا میں بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں، چونکہ جہاں کوئی کام پھنستا ہے مال لگا کر مسئلہ حل کروا لیتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جا کے آرام سے خرید لیتے ہیں، ان کی زندگی آرام و آسائش سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ چیز جو چاہا خرید لیا، یہ انسان کو مست کر دیتی ہے، گویا کہ اس کو نشہ ہو جاتا ہے مال کا، اور یہ نشہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہر وقت ہر چیز میں، ایک ایک سانس میں توجہ اگر انسان کی ہو جائے کہ دوسری سانس میں بھی اللہ کا محتاج ہو، جو سانس آ رہی ہے میرے اندر، ہو سکتا ہے اسے واپس جانے کی مہلت نہ ملے، خدا کا محتاج ہوں۔ یہ جو میں دنیا کی نعمتیں مثلا ان کی لذتیں لے رہا ہوں، کھانے پینے دیگر چیزوں کے ذریعے سے، ہر چیز میں خدا جب چاہے میری زبان کو بیکار کر دے، چکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، میری آنکھوں سے رنگوں کو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کلر بلائنڈ ہو جاؤں مثال کے طور پر، کانوں سے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، جیسے کہ ہم بعض ایسے انسانوں کو اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو نشہ نہیں چڑھے گا مال کا، لیکن بالعموم یہ نشہ یہ چڑھ جاتا ہے انسان کو، خاص طور پر جب
دنیا کی نعمتیں فراوان ہو جاتی ہیں اس کے پاس، تو پھر آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر جو مالدار ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر آ جاتے ہیں، اپنے مخالفوں کو اپنے مال کے ذریعے سے بدترین جھوٹے مقدمے بنوا دیے، کچھ کر دیا، مار پیٹ کروا دی، قتل کروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے امید تو یہ تھی کہ تم شکر گزاری کرتے، تم جانتے ہو، غور کرو یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس، تمہارا اپنا وجود کہاں سے آیا، اور تم نے مرنا بھی ہے، تو نشہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا تم، لیکن ہو جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یعنی بجائے شکر گزاری کے انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے، ساتھ الرآہ استغنا، اس لیے کہ اس سبب سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ یہ استغنا، غنا، غنی ہونا، وہی مالدار ہو جانا، اور چونکہ مالدار پھر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے میرا مال میری ہر ضرورت پوری کر دے گا، اسی سے یہ معنی نکلتا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کر لو سرکشی، ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹ کر جانا ہے، سب نے رجوع کرنا ہے، سب نے واپس جانا ہے، سرکشی کرو یا اطاعت کرو، سب کو بالآخر اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 9، ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے، نہیں کرتا ہے یعنی منع کرتا ہے، روکتا ہے، کس کو روکتا ہے؟ آیت نمبر 10، عبداً اذا صلی، ایک عبد کو، ایک بندے کو جب وہ صلاۃ یعنی نماز پڑھتا ہے۔ روایات کے مطابق روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے، اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ عبد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابتدائے اسلام کے ایام میں رسول اللہ جب نماز پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل ان افراد میں سے تھا کہ جو سر فہرست، ابو جہل تھا، ابو لہب وغیرہ تھے، سر فہرست تھے رسول اللہ کو روکنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے، مذاق اڑاتے تھے، اذیتیں کرتے تھے۔ اب خداوند عالم ان آیات میں خبردار فرما رہا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ العلی العظیم۔